اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بیجی خاندان اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے مثل نورہ کمشکات اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے تاقچہ چراغدار فیہا مصباح جس میں چراغ
المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ شیشے میں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ موتیوں سے بنے، صلوات کیجیے، مشکل یہ ہے کہ وسیلہ اس زنگ آلود ہے کہ وہ مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گزارشات کو عرض کروں۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ شیشے میں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ جگمگا رہا ہے، کوکب دری کی معنی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے، لا شرقیۃ، نہ یہ شرقی ہے، ولا غربیۃ، نہ یہ غربی ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر شعلہ بھر ہو جائے، لیکن اسے جلنے کے لیے، روشن ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، ولو لم تمسسہ نار، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے، نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کی مثالیں دیتا، کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے یہ رہنے دینا، یہ رہنے دیتے، یہ ٹھیک ہے، امام ابن ہفتم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مشکات سے مراد میری
دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور اس آیت میں مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نور. اور اس آیت میں زجاجہ سے مراد، زجاجہ وہ شیشہ جو چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے، اس شیشے سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت. اور نور علی نور کا مطلب امام ہفتم نے فرمایا یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام. ان سب کے لیے جس ہستی کو مشکاہت قرار دیا گیا وہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ. نبوت بھی سیدہ کے حصار میں، امامت بھی سیدہ کے حصار میں، ولایت بھی سیدہ کے حصار میں. کہ اگر نور فاطمہ اس کائنات میں نہ آئے، نہ نبوت بچتی ہے، نہ رسالت بچتی ہے، نہ امامت بچتی ہے، نہ ولایت بچتی ہے. سیدہ کی شخصیت سے متعلق جتنے بھی ابعاد و جہات اور جتنے بھی پہلو ہیں سب ثانوی. جیسے مثلا آپ کی شخصیت سے متعلق بہت زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بہت چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ ذیلی، ضمنی اور فرعی گفتگو سیدہ کی شخصیت سے متعلق جو اساس ہے، جو بنیاد ہے فاطمہ شناسی کے لیے، کہ اللہ نے بیوی کے نور کو اس کائنات میں کیوں بھیجا، وہ راز سجنا ناگزیر. بیوی کا ادب، بیوی کا شرف، بیوی کا فضل اور کرم، سب چیزیں، تمام فضائل کا راز وہ ایک بات ہے جسے پروردگار مشکات کہہ کے بیان کر. اگر ہم اس محور کو تلاش کریں، اس راز کو تلاش کریں جو فاطمہ شناسی کے لیے بنیاد و تمہید ہے اور اساس ہے. خود آپ کی زندگی میں بھی جب انسان مطالعہ کرے، ایک دن مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدہ بیماری میں، بخار میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر اور پھر نماز میں بیوی مشغول ہوئی اور دیر تک نماز پڑھتی رہی. پھر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سیدہ نماز پڑھنے کے بعد چکی چلانا شروع ہوئی اور ہاتھوں میں چھالے تو خون بہنا شروع ہوا. اور جب خون بہنا شروع ہوا مولا متقیان آگے بڑھے، کہا کہ آج آپ چکی نہ پیسیں، آپ کی جگہ کوئی اور چکی پیسیں. خود سیدہ نے گھر میں بھی یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ جب جناب فضا سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی پہلے دن، تو سیدہ نے مشروط طور پر ان کی خدمت کو قبول کیا. فرمایا اس شرط پہ آپ میرے گھر میں خدمت کے لیے رہ سکتی ہیں کہ ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن آپ کام کریں گے. فضا نے عرض کیا میں اتنے دور سے آپ کی خدمت کے لیے آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بیٹھی رہوں اور آپ کام کریں؟ آپ مجھے اجازت دیں کہ ہر روز میں آپ کی خدمت کروں. کہ اگر رکنا چاہتی ہیں تو میری یہ شرط. تو جناب فضا نے وہ شرط قبول کی اور یہ ترتیب بنی، ایک دن سیدہ اور دوسرے دن جناب فضا کام کرتے. یہاں تک کہ جناب فضا جب ان کی نوبت ہوتی تھی دوسرے دن تو وہ بڑھ بڑھ کے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتی تاکہ دوسرے دن کا بھی کچھ کام پہلے سے کر دیں. صفائی کرتی، جھاڑو چلاتی، کپڑے دھوتی، چکی پیستی، مسلسل سارا دن مصروف رہتی.
یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ایک دن گھر میں داخل ہو، دیکھا فضا دوڑ دوڑ کے کام کر رہی، کبھی ایک کام، کبھی دوسرا کام، کبھی تیسرا کام. فرمایا فضا تھکتی نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ گوشت پوست کی انسان تھک جاتی، لیکن جب اس گھر میں علی اور فاطمہ مجھے بہن کہہ کے بلاتے اور حسن و حسین، زینب و ام کلثوم مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہیں، تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی. مکتب سیدہ، مکتب شخصیت پروری، یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک پہلو. سیدہ کی شخصیت کا اہم ترین کیوں کہا مرحوم اقبال نے کہ مادر آرا اسوہ کامل بطول، ماں پر واجب ہے کہ سیدہ زہرا کو اپنے لیے اسوہ قرار دے، نمونہ قرار دے. پوری دنیا میں سے کوئی اور خاتون کیوں اقبال کو اس لائق نظر نہیں آئی کہ وہ کائنات کی ماؤں کے لیے اسوہ بن سکیں؟ کسی اور شخصیت کا نام نہیں لیا، پوری کائنات میں سے ایک ہستی کا نام لیا. کیوں اقبال نے اتنی بڑی بات کی؟ کیوں کہا مادر آرا اسوہ کامل بطول؟ اس لیے کہ اقبال کو ایک چیز کی طلب ہے، تلاش ہے. وہ تلاش صرف مکتب فاطمہ زہرا سے میسر. وہ کون سی چیز ہے؟ اقبال نے وہ نوحہ پڑھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی، تو باقی نہیں. لوٹا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، مصلی بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے، سب کچھ ہے. ذکر کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی، تو باقی نہیں جسے باقی ہونا چاہیے. یعنی خودی، یعنی شخصیت. اگر میں آپ سے پوچھوں پاکستان میں، آپ کے ملک میں سب سے زیادہ کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کا بحران ہے؟ آٹے کا، چینی کا، ڈیزل کا، پیٹرول کا. یہ چیزیں مل جاتی ہیں، چاہے مہنگی ملیں، کم ملیں. وہ چیز جو آپ کے ملک میں کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی آپ، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نوحہ خود خمینی متشکن نے بھی پڑھا، کہا یکی صدمہ یہ بزرگ کہ ماس ابر قدرت ہا خورد ایم ہمین سلب شخصیت ہے. کہ دنیا کی بڑی قوتوں سے جو اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ سلب شخصیت کا نقصان ہے. انہا ازما شخصیت مارا گرفتن، انہوں نے ہم سے ہماری شخصیت کو چھین لی. اب جسم ہیں، فرد ہیں، اشخاص ہیں، شخصیت ہیں. اب شروع کریں قومی اسمبلی سے جائیں، صوبائی اسمبلی میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، سینٹ میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، پھر اقبال کا نوحہ سمجھ میں آئے گا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی، تو باقی نہیں جسے باقی ہونا چاہیے. شخصیت کا فقدان ہے سب سے بڑا فقدان، شخصیت کا فقدان. دستار ہے، کندھوں پر ردا ہے، مدرسے، حفظ سورہ قرآن، تراویحیں، شبینیں، درس، تدریس، سب کچھ ہے. قرآن کے حافظ ہزاروں کی تعداد میں دھڑ دھڑ قرآن پڑھا جاتا. لیکن اقبال پھر نوحہ پڑھتے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ حریت، یہ شخصیت، یہ فقدان. اقبال یہ شخصیت کہاں سے ملتی ہے؟ کہ ایک مکتب ہے پوری کائنات میں جو شخصیت پروری کا مکتب ہے، جہاں سے شخصیتیں پروان چڑھتی ہیں، اور وہ مکتب مکتب فاطمہ زہرا. اس لیے کہ
اس لیے کسی اور شخصیت کا نام نہیں لیا، کہا مادرارا اسوہ کامل بطول، کائنات کی تمام ماؤں پر واجب ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کو اپنی اسوہ قرار دیں، مقتدا قرار دیں، نمونہ قرار دیں۔ اگر شخصیت چاہیے تو مکتب شخصیت پروری فاطمہ زہرا، کیا انداز اختیار کیا۔ حسن گھر میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیک یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کیسے سلام کا جواب دیتی ہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، آئیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا نور، میرے دل کا سرور۔ یہ شخصیت دے، یہ مکتب شخصیت پروری، یہ سیدہ کی شخصیت کے ابعاد اور پہلو اور جہتیں۔ لیکن جو اساس ہے اس سے بھی بالا تر، اسے سورہ نور میں پروردگار بیان فرما رہے کہ کیوں اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار فرمایا کہ سیدہ زہرا گھر میں چکی پیس رہی ہیں، پہلے بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا بیماری میں، اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر خود ہاتھوں پہ چھالیں اور چکی پیس رہی ہیں اور لہو جا رہی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں فاطمہ کم سے کم آج کے دن آپ یہ خدمت کا موقع ہم میں سے کسی کو دیتی، آپ نے خود جزامت کیوں کی؟ تو کیا جواب دیا؟ اس جواب سے خود آپ سیدہ کی شخصیت کو سمجھنے کا وہ جو سرا ہے، ڈور کا سرا، وہ ہمارے یاد رہے کہ فاطمہ کون ہے، سیدہ کی شخصیت کا محور کیا۔ کہا اے علی، میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس لیے جائے نماز پہ کھڑی کی تاکہ اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کر سکوں، باتیں کر سکوں، اور اس بیماری کی حالت میں زخمی ہاتھوں کے ساتھ اس لیے چکی پیس رہی ہوں۔ یہ نقطہ اہم کہ اولیاء خدا کی خدمت کر سکوں، نہ شوہر کی بات کی، نہ بیٹوں کی بات کی۔ دید فاطمہ علی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، حسن کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، حسین کو۔ سیدہ کی شخصیت کا محور ایک توحید، دوسرے نظام اس میں ولایت، کہ اس گھر میں رکنے کا جو سبب بیان کیا، یہ مشکات کا مطلب ہے کہ اگر اللہ فاطمہ زہرا کو نہ بھیجے کچھ نہیں بچتا۔ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتیں جہاں آ کے رک رہی ہیں اور نتیجہ دے رہی ہیں، پیغمبر اسلام اور 23 سال مسلسل ختمی مرتبہ نے دین کی تبلیغ کی، اور جب ہزاروں لاکھوں احکام بیان کیے، اسرار بیان کیے، معارف بیان کیے، حکم بیان کیے، اخلاقیات کو بیان کیا، حلال و حرام کو بیان کیا، کتاب الطہارت سے کتاب الدیات تک، یہ 56 کتابوں میں جو لاکھوں احکام پیغمبر نے 23 سالوں میں بیان کیے، اور صرف 3 مہینے 28 دن باقی ہے، خدا یوں گفتگو کرے پیغمبر سے، بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ ایک کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ رسول نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ عجیب ہے۔ اور پیغمبر اسلام یہ سننے کے بعد اٹھے، پھر 25 دنوں میں مدینے کا ایک گھر نہیں چھوڑا جہاں خود پیغام نہ پہنچایا ہو، اور فرماتے جاتے شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابو ذر نے پوچھا کس بات نے؟ کہ یہ جو خدا نے مجھ سے کہا استقم کما امرت، اب آپ نے ایسے استقامت دکھانی ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اور پھر پیغمبر نے وہ اعلان کیا جس ایک اعلان پر پیغمبر کی ساری نبوت کھڑی۔ میں شرمندہ ہوں کہ اس وسیلے کے سبب سے کیفیت منقلب ہوئی اور میں بہتر انداز میں بیان نہیں کر سکا، لیکن کوشش ہوگی کہ اپنے وقت پر گفتگو ختم کروں اور یہ نتیجہ حاصل کروں۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ اعلان کیا فوراً آیات نازل ہوئی، الَّيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ،
آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا. یہ تمام، اس کا مفہوم اگر میں پہنچا سکوں. لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ، مجھے یہاں مشکل پیش آتی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں جیسی 18 ذی الحج ہوتا ہے، عید غدیر، تو جو خطیب آ رہا ہے ممبر پہ، شاعر آ رہے، ادیب آ رہے، قصیدہ پڑھ رہے، سلام پڑھ رہے، منقبت پڑھ رہے، مومن ایک دوسرے کو سلام کرنے، آپ کو مبارک ہو. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دن، جشن تاج پوشی امیر المومنین، وہ یہ کہہ کے رک جاتے ہیں. نہ، اگر غدیر کے دن صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوتا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا. اگر سیدہ کے اس کائنات میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھنا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ غدیر کے دن کیا ہوا. غدیر سے متعلق خدا فرما رہا ہے کہ آج کے دن کافر، اگر کافر علی کی ولایت کے اعلان پر مایوس ہوا تو یہ تو کام پیغمبر ہزاروں دفعہ کر چکے ہیں. کتنی دفعہ یہ کام کیا پیغمبر نے؟ 23 سالوں میں سب سے زیادہ پیغمبر نے جو اطلاع ہے، فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو اللہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، یہ نعمتیں دے گا، اور قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا؟ کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر نعمت، ان میں نعمت سے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت کے قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. اور اس نعمت سے متعلق خدا فرما رہے اتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی. علی نعمت ہے، لیکن وجود نعمت ذات علی میں منحصر نہیں ہے، علی کے علاوہ اور بھی نعمتیں. اور خدا ان سے متعلق کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے ساری نعمتیں تمام کر دی. آپ زیارات کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، یقیناً جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں بھی توفیق دے. ہمارے ہاں تو روٹی گھروں میں بنتی ہے، لیکن ایران میں چلے جائیں، شام میں، عراق میں، تو وہاں روٹی گھروں میں نہیں بنتی، ورنہ آٹا آپ کو مہنگا پڑے گا. حکومت کی طرف سے سبسڈی ہے، تو روٹی باہر مختلف نان بائی بناتے ہیں. روٹی نون سنگک ہے، نون لواش ہے، پتھروں کے اوپر روٹی بناتے ہیں، مشین پہ روٹی بناتے ہیں. اور وہاں طریقہ یہ جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، ایک طرف خواتین کی صف ہے، ایک طرف مردوں کی صف لگ جاتی ہے، اور اپنی باری پر روٹی لیتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہو یا نہیں، لیکن میں چونکہ 10 سال رہا ہوں، کئی مرتبہ ایسے ہوا جب ہماری باری آئے 2-3 افراد باقی ہو تو آٹا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جو نونبائی ہے روٹی پکانے والا، وہ کہتے ہیں حجا خلاص یلا برو آر تمام شو، آٹا ختم ہو گیا، فردہ بھی آپ کل آئیے گا، روٹی تمام ہو گئی. اگر سمجھنا چاہیں ایک جملے میں کہ غدیر کے دن کیا ہوا، اور غدیر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے کیا کہا جگہ خلاص یلا برو مدینے، چلو جتنی نعمتیں تھی ساری کی ساری تمام کر لیں، اب جاؤ مدینے، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا. علی سے لے کے مہدی تک ساری نعمتیں دے دی. غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، علی سے لے کے مہدی تک تمام آئمہ کی ولایت کا اعلان. اور اب یہ نظام ولایت، ولایت ایک نعرہ نہیں ہے، ولایت ایک مفہوم نہیں ہے، ولایت صرف عقیدہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے. کسی فرقے کے لیے، کسی گروہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. قیامت تک آنے والے تمام مجبور، مقہور، مستضعف، ستم دیدہ، ظلم رسیدہ انسانوں کے تمام حقوق کے تحفظ کا انتظام، قیامت تک آنے والے انسانوں پر عدل اور انصاف کے نظام کی اجرا کا یہ سلسلہ جسے غدیر میں متعارف کرائے، جو 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کا نچوڑ ہے. اس اعلان کے بعد خدا قرآن میں پہلی دفعہ کہہ رہے وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں معنی کروں رَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دقیق معنی. رَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی آج کے دن میں نے اسلام کو رضی اللہ قرار دیا. خود سوچئے گا، جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بغیر
دین اور اسلام رضی اللہ نہیں بن سکتا تو کوئی دوسرا انسان کیسے رضی اللہ بن سکتا؟ دین رضی اللہ قرار پائے. اليوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیونکہ ختمی مرتبت نے وہ نظام متعارف کروایا، نظام ولایت، لیکن خود جو نظام ولایت محرز خطر میں، وہ نظام ولایت جو 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے. اور اب یہ نظام ولایت ہمیشہ کے لیے حافظ بشر سے محو ہو جاتا، مٹ جاتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں سیدہ کی شخصیت کے باقی تمام ابعاد، جہاد، پہلو، فضیلتیں جتنی بیان کی جاتی ہیں سب ذیلی، ضمنی، فرعی، ثانوی ہیں. وہ حکمت اور فلسفہ جس کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز سر عظمی پروردگار فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجا، وہ یہ کہ نبوت اور نظام عظمی ولایت کی بقا منحصر ہے فاطمہ زہرا کو بھیجنے میں. اگر سیدہ کو اس کائنات میں بھیجے بغیر نظام ولایت بچ سکتا، اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں آشکار نہ فرماتا. منحصر تھا پورے مدینے میں. انصار خاموش ہے، بنو امیہ انہیں خرید لیا گیا. انصار تفصیلات ہیں، میں کل اور پرسوں کی گفتگو جو دوسرے مقام پہ میں عرض کروں. اور حزب حاکم جب حکومت بنا لی تو مطمئن ہو گئے کہ ہر ممکنہ خطرے سے نمٹ لیا اور اب کوئی خطرہ نہیں. انصار خاموش ہو گئے، ایسے حالات بنا دیے گئے کہ اب وہ بات نہیں کر سکتے. بنو امیہ کو خرید لیا گیا. مہاجرین کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے. شاید ویسے مہاجرین ان کی مخالفت کرتے، لیکن کیونکہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں پہلے پہنچ گئے تھے اور یہ بات جب مہاجرین کو پتہ چلی تو انہوں نے ان 4 افراد کو اپنا محسن خیال کیا. ابو عبیدہ جراح، ابو حذیفہ کا غلام سالم، 2 اور افراد. یہ 4 افراد جب پہنچے اور انہوں نے حالات کو اپنے حق میں کر لیا تو مہاجرین انہیں اپنا محسن سمجھنا شروع ہو گئے کہ اگر یہ نہ چاہتے تو حکومت ہم سے ہمیشہ کے لیے انصار لے لیتے. انصار خاموش، بنو امیہ خاموش. علی تلوار نہیں اٹھا سکتے. اصحاب علی، انصار علی، بنو ہاشم، جیسے شہید صدر نے کہا اسلام اپنے وجود میں بھی علی کا محتاج ہے، بقا میں بھی علی کا محتاج ہے. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اسلام کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتا، اور اگر علی کا صبر نہ ہوتا اسلام کبھی باقی نہ رہ سکتا. اب آپ بتائیں جب سب طرف خاموشی ہے، سکوت ہے، سناٹا ہے، انصار، بنو امیہ، مہاجرین، اصحاب علی، بنو ہاشم، اس ساری خاموشی میں وہ ایک اعلان جو 1,24,000 انبیاء کی ساری نبوتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے ہمیشہ کے لیے محو ہو جاتا. اگر ایک ایسی آواز نہ بلند ہوتی جسے قیامت تک خاموش نہیں کیا جا سکتا، وہ آواز فاطمہ زہرا کی. اور حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ خوش تھے، مطمئن تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا گھر سے باہر آ سکتی. اور کیا کیا؟ یہ احسان سیدہ کا قیامت تک کوئی باضمیر انسان، کون مدیون ہے، ہر فرد مدیون و مقروض ہے سیدہ کا. صرف ہم انبیاء، ائمہ، معصومین سب کے سب ممنون احسان ہے سیدہ کی. تنہا نہ مام احمدی، ماں میں تمام انبیاء. فاطمہ تو صرف محمد کے لیے ماں کا درجہ نہیں رکھتی، سارے انبیاء کے لیے ماں کا درجہ رکھتی. کیوں؟ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء. تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں. کیا کیا بی بی نے؟ کس طرح سے انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک فاطمہ، ایک آواز، ایسی آواز جسے کبھی قیامت تک دبایا نہیں جا سکتا. حزب حاکم خوش، مطمئن، حکومت لے لی، لیکن سیدہ اٹھی، گھر سے چلی. جو انداز اختیار کیا، کیسے قدم قدم. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں،
کیسے قدم قدم پر ولایت کی نصرت کی، علی کو بچایا۔ جب بھی آذان سنے اور آذان میں علی ولی اللہ کا لفظ سنے، کانوں سے ٹکرائے، فوراً فاطمہ زہرا کو سلام پیش کریں، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، آپ پر سلام ہو، آپ نے علی کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ یہ علی کی صدائیں، علی ولی اللہ کے لفظ جو فضاؤں میں گونج رہے ہیں، صرف فاطمہ کی وجہ سے۔ اور ایک دن اسی روئے زمین پر نظام ولایت نافذ ہوگا مہدویت کی شکل میں، اس کی اساس بھی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ فاطمہ ہے، جو کچھ ہے فاطمہ کی وجہ سے۔ اور کس میں حیران ہوتا ہوں، کیا کیا، بس آخری جملہ عرض کروں، کیا کیا انداز اختیار کیا۔ 95 دن زندہ رہی پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، اور 95 دنوں میں سے جو آخری 90 دن گزارے بی بی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہمراہ۔ ایسی کیفیت جس میں سانس لینا مشکل ہو، لیکن ان 90 دنوں میں بی بی جو کر کے چلی گئی، میں بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی پہ زحمت تمام کروں۔ جب بھی کوئی فاطمہ کی شخصیت کو پڑھے گا، ان ایام میں جمادی الثانی کا کیا اثر ہے، کیا نتیجہ ہے۔ یزید پہ لعنت بھیج کے یہ کافی نہیں ہے۔ جس کمپنی سے مال تیار ہوا وہ یہ پروڈکٹ ہے یزید اصل۔ ان دنوں میں اس کمپنی کو تلاش کرنا چاہیے جہاں سے یزید زادے پیدا ہو۔ کیا کیا سیدہ نے، کس طرح سے باشعور انسانوں کو دید عطا کی۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سیدہ کی سیرت کے تمام ابعاد، جہاد، تمام پہلو نظر انداز کر دیے جائیں، ایک جملہ، وہ بی بی جس کی عصمت ہر طرح کے تذبذب و تشکیک سے ماورا بالاتر، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، وفات 606 ہجری میں ہوئی۔ عصمت سے متعلق جب گفتگو کی تو کہا عصمت کلی مشکک ہے، عصمت کلی متواتی نہیں ہے۔ کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، جیسے یہ پنکھے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا یہ کم ہے، نہ، جتنا یہ پنکھا ہے اتنا یہ ہے۔ کلی مشکک جن کے مصادیق میں فرق ہو، جیسے ہمارے بھائی نے سفید کپڑے پہنے، انہوں نے بھی سفید کپڑے پہنے، انہوں نے بھی سفید کپڑے پہنے، لیکن سب میں فرق ہے، شدت و ضعف ہے، درجات ہیں۔ معصوم ہونا، جب ہم کہتے ہیں فلاں 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 معصوم ہے، اس کا مطلب نہیں کہ سب برابر ہے، یہ علم کلام میں گفتگو ہے، بحث ہے۔ انبیاء کی عصمت اور ہے، ائمہ کی عصمت اور ہے۔ یہاں تک کی گفتگو کی گئی کہ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، شک و ریب کی گنجائش ہے، انسان کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک، شک و ریب سے ماورا بالاتر۔ عصمت فاطمہ پہ آپ کو کہیں ترک اولا کا دھبا نظر نہیں آئے گا۔ عصمت کے بالا ترین درجے پر یہ بات پہنچی ہے۔ پھر سنیں فاطمہ زہرا نے کیا کیا قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے، کیا کام کر کے گئی قدم قدم پر۔ ان 90 دنوں میں کیا کیا، میں بس ایک جملے کی طرف اشارہ کروں۔ اور بیماری کے ایام میں پہلے سمجھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں معصوم کتنے ہیں، آپ کہتے ہیں 14 نام یاد کرواتے۔ اگر بچہ پلٹ کے آپ سے پوچھے ایک یہ بتائیں بابا معصوم کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جو زندگی میں گناہ نہ کرے۔ اگر بچہ پلٹ کے پوچھے بتائیں بابا یہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیسے سمجھاتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسی واجب کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ گناہ ہے۔ مثلا نماز جو واجب ہے آپ چھوڑ دیں، یہ گناہ ہے۔ یا کسی حرام کا ارتکاب، جیسے شراب پینا حرام ہے، اگر کوئی شراب پیے یہ گناہ ہے۔ اب اگر ایک معصوم زندگی میں ایک دفعہ ایک واجب کو چھوڑ دے، معصوم رہے گا؟ چاہے بعد میں توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول بھی کر لے، لیکن معصوم رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر کسی ایک حرام، سمجھے سیدہ نے کیا کیا، اس ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو بہت زحمت، ایک حرام کا ارتکاب کرے، چاہے بعد میں معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کر لے، معصوم رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ معصوم جو گناہ نہ کرے، گناہ ترک واجب، ارتکاب حرام، یہ گناہ ہے۔ اگر یہاں تک بات پہنچی تو آپ مزید میری رہنمائی کیجیے۔ یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، سلام، اس کی شرعی حیثیت کیا؟
سلام کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے، ثواب ہے، کریں آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز اور حالت نماز میں کوئی آپ پر سلام کرے، آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران کوئی آپ پر سلام کرے تب بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، البتہ انہی لفظوں کے ساتھ جن لفظوں سے اس نے سلام کیا۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں السلام علیکم۔ اگر کہے سلام علیکم، آپ کہیں سلام علیکم۔ اگر کہے علیک السلام، آپ کہیں علیک السلام۔ یہ نہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ، جن لفظوں کے ساتھ وہ سلام کرے انہی لفظوں کے ساتھ پلٹا دے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہاں تک بات پہنچی تو سنیں، سیدہ نے ہدایت بشر کے لیے اور نظام ولایت کو بچانے کے لیے نسل بشر پر قیامت تک آنے والے باضمیر باشعور انسانوں پر کیا احسان فرمایا اور کس طرح سے ان کے لیے ہدایت کی شمع روشن کر کے گئی۔ آپ کی سیرت کا صرف ایک پہلو، ایک جہت، ایک جملہ، یہاں تک کہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، ترک واجب خلاف عصمت۔ ایک واجب کو چھوڑے کیا معصوم رہے گا؟ معصوم نہیں رہے گا۔ اگر اشارتاً یہاں تک میں بات پہنچا سکا تو جائیں سیرت کی، تاریخ کی، حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں۔ سیدہ کی بیماری کے ایام میں شہادت سے پہلے جب دو افراد گئے سیدہ کے عیادت کے لیے، جا کے سلام کیا، کیا سیدہ نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ اگر کسی کتاب میں مل جائے کہ بیوی نے ان کے سلام کا جواب دیا تو میری رہنمائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ اور اگر سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو تمام مسلمانوں کے ہاں یہ مسئلہ متفق ہے کہ صرف اور صرف مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ سیدہ نے سلام کا جواب نہ دے کے انسان کی ہدایت کا کیا اہتمام کیا کہ یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی انہیں کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ خدا سبحان پروردگار کی بارگاہ میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار وہ معظمہ بی بی جس کے نور ہدایت سے نظام عظمہ ولایت ہم تک پہنچا اور ہم اس لائق ہوئے کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں منتقل ہوئی، پروردگار سیدہ کے صدقے میں تمام حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ خوبصورت جشن کا جو اہتمام ہوا، اس کے انعقاد میں جن مومنین نے شرکت کی ہر اعتبار سے پروردگار ان کی مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، سیدہ کے اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ہمیں اس راستے پر چلنے کی و مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، بالخصوص یہ مومنین کی والدہ علی نے، پروردگار سیدہ کے صدقے میں ہر مومن مومنہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور تمام منتظمین جنہوں نے اس جشن کے اہتمام میں کردار ادا کیا، سب کے مرحومین ایصال ثواب و درجات کی بلندی کے لیے